बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ डॉक्टर कमर फारूक आप तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम PIA की दो परवाज़ जो एक 13 मई को पाकिस्तान से आई और यहाँ से वापस लाहौर गई, और दूसरी परवाज़ जो 17 मई को आज यहाँ पर उतरी, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे ही प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के अंदर खालिद शहबाज चौहान ने ये बात की थी कि स्पेनिश कानून पहले ही मौजूद है, उसमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई नया पैनिक क्रिएट करें। उसी कानून के तहत जो सब के लिए है, तमाम पाकिस्तानी जिनकी रेजिडेंसी या रहायशी कार्ड जो हैं एक्सपायर हो गए हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा PIA की जो परवाज़ें आई हैं उनमें कितने पाकिस्तानी आए हैं और उनकी क्या बात है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे पैनल में मौजूद हैं कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब हैं, PTI के सीनियर रहनुमा अब्दुल सबूर साहब हैं, OIC के अभी नुमाइंदा बने यूरोप से, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। और रोज़ाना की तरह हमारे साथ तजिए के लिए जवाद चीमा साहब जो जंग और जियो से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले हम आज एक मुसाफिर जो पाकिस्तान से आया है, जिस तक हमारी रसाई हो सकी है, और भी दोस्त हैं लेकिन उन तक हम पहुंच नहीं सके या उनसे हमारी बात नहीं हो सकी, जिनसे हमारी बात हुई है पहले हम उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। जी सुनिएगा, जो आज पाकिस्तान से आए हैं वो क्या कहते हैं। स्पैशल फ्लाइट तो जड़ा ने इस्लामाबाद तो बारसलोना आया। मेरा कार्ड जड़ा 29/4 ਨੂੰ एक्सपायर हो गया सी ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਬਦੁਲ ਸਬੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸ਼हबाज ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ बहुत शुक्रिया। जी अभी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी जो पाकिस्तान से PIA की प्रवास के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा खालिद शहबाज चौहान की तरफ कि वो इस सारे मामले को अब तक जो कुछ हुआ, 13 मई की जो प्रवास थी बार्सिलोना पहुंची और बार्सिलोना से वापस लाहौर गई, यहाँ से भी 104 लोगों को वो लेकर गई है। तो खालिद साहब आप क्या कहेंगे सारे मामले पर। जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, तमाम दोस्तों को जो आपके मेहमान हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और सुनने वाले तमाम लोगों को भी मेरा सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये एक कामयाबी है जो आज की फ्लाइट और जो 13 तारीख को भी आई। जैसा कि आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले फेसबुक पे कुछ अजीब सा एक शोर सा उठा था कि जी वो जिनके कार्ड ख़त्म हो गए हैं वो लोग आ नहीं सकते, जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं उनके लिए कोई मसला बनेगा। तो उसके बाद जो भी सूरत सामने आई, जो भी हमारी पार्टी की तरफ से भी और हमने भी वकीलों से भी पता किया, तो उसके बाद जब पता चला कि वो जो कानून बना है वो सबके लिए है, वो किसी लोकल बंदे या ज़रूरी नहीं कि किसी DNI और पासपोर्ट के लिए, वो जितने भी डॉक्यूमेंट जिनके भी एक्सपायर हैं वो सब के लिए बराबर है। उसके बाद वो आपका प्रोग्राम हुआ, उसमें इस चीज़ को हमने ब्रेक किया कि ये ऐसा कोई मसला नहीं है। सबूर से भी बात हुई, फिर डॉक्टर उमा साहबा ने भी कहा, उस पर फिर पाक फेडरेशन ने भी स्टैंड लिया। तो जिसने भी कानूनी तरीके से कहीं से भी पता करने की कोशिश की उसको यही जवाब मिला कि ऐसा कोई अलग से कानून नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स के लिए एक ही कानून है। तो मेरे ख्याल में जितने लोगों ने भी लीगल जगह से पता किया वो, और उसके बाद सब ने यही कहा, लेकिन इसके बावजूद फेसबुक के ऊपर एक जो है वो पहाड़ खड़ा कर दिया गया, जैसे ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। और उसके बाद स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद, मेरी भी बात है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है, जब इस्तादुल अलार्मा खत्म होगी तो हम बताएंगे। वो एक जनरल बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो उनके पास उसका हल क्या होगा। उसके बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ डॉक्टर साहब, जो मेरे ख्याल में इस चीज़ से हमें एहतियात करनी चाहिए। कौंसलेट एम्बेसी में FIA को फ़ोन और इतनी ईमेलें गई कि वो एक अलार्म की सूरत पैदा होगी। ये ऐसे ही है जैसे आप बार्सिलोना में रह रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है जी इस्तादुल अलार्मा है, कोई बंदा बार्सिलोना से बार्सिलोना सफ़र नहीं कर सकता, सिर्फ जो है वो इमरजेंसी के लोग वही जाएं। तो मैं भी अगर उठा के फोन गवारदिया को फोन करना शुरू कर देती, मैं बार्सिलोना जा सकता हूँ, दूसरा बंदा अगर 200-300 काले उनके पास चली जाए तो उन्हें सोचना ऑटोमेटिक ये बार्सिलोना में क्या हो रहा है, ऐसी क्या चीज है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। यही चीज हमारी एम्बेसी के साथ हुआ है। उसको एक ईमेल गई, 2 गई, जब
100 اور पता नहीं हजारों के हिसाब से ईमेलें गई तो वो अलर्ट हो गए कि ये क्या चीज हो गई, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी, पता नहीं एजेंट माफिया मूव हो गई है, क्या हो रहा है। तो जिस वजह से उन्होंने फिर ऐसे जवाब देने शुरू कर दिए जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ। हालांकि सब लोगों को मना किया गया था कि कोई भी इस किस्म का काम ना करे, जो एक कानून है उसकी कॉपी आप अपने पास रखें और कोई इसमें वो ऐसी नहीं है पैनिक पैदा किया जाए। और फिर जो 13 तारीख को फ्लाइट आई उसमें एक दोस्त आए जिसको काफी लोग जानते हैं, उसके अलावा 5-6 फैमिलीज आई हैं। एक फैमिली से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आप बता दें जी हमारे पेपर थे खत्म हुए थे पूरी फैमिली के, तो आप बता दें लोगों को। तो लोग डर रहे थे, लोग डरते हुए नहीं पता, कहते भाई हमारी कोई शिकायत लगा दे, ये ना हो कि हमारी रेजिडेंसी जो है ये जब हम जमा कराएं तो वो कैंसिल हो जाए। तो ये वो डर है जो हम लोगों ने फेसबुक पे पैदा किया, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो रेजिडेंसी एक्सपायर होने के बाद यहाँ पर पहुंचे और वो बताना नहीं चाह रहे। मेरी बड़ी तरीके से उनसे बात ही, मैंने कहा चले आप लिख के दे दें, लेकिन वो बताना भी नहीं चाह रहे, कहते जी हमारा जिक्र ना हो, फिर हमारे लोग शिकायत कर देते हैं और हमारी रेजिडेंसी कैंसिल हो जानी है, तो प्लीज हम किसी के सामने नहीं आना चाहते। तो ये जो वो सूरत पैदा हुई, जो अब दूसरी फ्लाइट में लोग आए हैं, अब उसमें 1-2 अच्छे लोग हैं जिन्होंने सामने खुलकर बताया जी हम आए हैं, कोई खतरा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर थोड़ी सी अगर FIA वाले पूछते हैं या टिकट लेते हुए PIA वाले थोड़ा सा करते हैं तो कोई नहीं, ये उनका भी काम है एक सिक्योरिटी के हवाले से पता करना। बाकी मेरी परसों अदनान से भी बात हुई, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान से कोई टिकट नहीं दे रहा तो आप इस तरह करें बार्सिलोना से टिकट ले लें। तो ये सारी सूरत हाल को मेरे ख्याल में तो एक मखसूस तरीके से जो उसको ना क्रिएट किया गया। इसमें सबूर आपको डिटेल से भी बताएगा, क्योंकि जिन लोगों से हमारी पाकिस्तान में बात होती रही है ग्रुप के अंदर, वो अजीब वो खबरें निकाल के फेसबुक पे वो हमें बता रहे थे भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। उसमें मैं कहता हूँ डॉक्टर उमा साहबा का भी बड़ा किरदार है, जो मेरा 24 आवर वहाँ पे एक्टिव रही हैं और बार बार लोगों को समझाती रही हैं अगर किसी को कोई रोकता है तो उसकी वीडियो बना लें, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं करेगा। तो हम लोगों ने उनको वो सपोर्ट करते हैं जितनी हो सकी है। तो ये सिनेरियो अभी तक का जो बना ये कि हमने खुद ही एक मसला पैदा किया, खुद ही उसको हाईलाइट किया और खुद ही उसको एक पहाड़ बना के खड़ा कर दिया। जी सबूर आप क्या कहेंगे? आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग जिनकी रेजिडेंसी ख़त्म हो गई है या जिनके ट्रैवल लेटर थे एक्सपायर हो गए, तो उनसे आप सबसे ज़्यादा राब्ते में रहे, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट हैं, नंबर हैं, वो एयरपोर्ट्स पर भी आपके साथ राब्ते में रहे, तो इस सारे सिनारियो में आप क्या कहते हैं, आपका क्या तजर्बा है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जवाद साहब का, और मैं सलाम अर्ज करता हूँ खालिद शहबाज चौहान साहब को पैनल में। तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आके मुखातब हो सकूं। डॉक्टर साहब, जिस दिन ये मामला शुरू हुआ तो पाक फेडरेशन स्पेन का, चूंकि मैं एक मेंबर भी हूं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ही इस चीज़ के ऊपर हमारी बात हुई, बल्कि मैंने ही उनको ये राय पेश की थी कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, हमें उन तक रसाई कैसे हासिल करें, हमें उनके कम से कम कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें तफसीलन ये पता चल सके कितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर नंबर को पाक फेडरेशन की तरफ से फैलाया गया, वो मेरा ही नंबर था उसमें, तो लोगों ने फिर कॉन्टैक्ट बड़ी तादाद में करना शुरू कर दिए, फर्दन होता रहा। फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट मैंने कर लिया सहूलत के लिए, ताकि एक जगह पे सब लोग इकट्ठे हो सके और एक ही वक्त में उनको मालूमात मिल सके, और दूसरा और जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं उनकी आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो मुमकिन हो सके। तो उसी असना में चूंकि ये एक बहुत बड़ा इशू था, तो आपके प्रोग्राम में ही सबसे पहले जो है वो खालिद शहबाज चौहान साहब ने ये बात की थी कि जी ये बुलेटिन मौजूद है स्पेन गवर्नमेंट की तरफ से जो 19 मार्च को जारी हुआ है। तो मैं जब इस खबर को मैंने सुना तो फिर मैंने ये खबर, चूंकि उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, उनको मालूमात फराहम करना थी, बेसिक मकसद ये था, तो वो भी उनको हम लोगों ने वही आपके प्रोग्राम का लिंक उन लोगों को भिजवाया, जिससे बड़ी तसल्ली हुई इस मामले में। फिर उसके बाद पाक फेडरेशन के एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में मौजूद था, और वहां से हमने मुख्तलिफ इदारों को जो है वो ईमेल्स जो है वो साकिब ताहिर साहब ने, बाबर नासिर साहब वहाँ मौजूद थे, अनवार उल हक साहब वहाँ मौजूद है, ईमेल्स हमने सेंड की जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी स्पेन में भी हम लोग ने सेंड की। तो इस पे काम जो है वो बाकायदा शुरू हो गया। जब आपका प्रोग्राम चला, खालिद शहबाज चौहान साहब ने ये बात की, तो उसी असना में डॉक्टर हुमा जमशेद साहिबा ने भी इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि ये जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं, बुलेटिन जो कहता है वो बिल्कुल सच बात है और ये लोग पाकिस्तान से बगैर किसी मुश्किल के यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसी असना में डॉक्टर साहब सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ फेसबुक जो है वो पेजेस के ऊपर इस चीज़ पे बात की गई कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है,
پاکستان سے لوگ ٹریول نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد جو اسپین کی امبیسی ہے پاکستان میں, اس کی جو ای میلز لوگوں کو آ رہی تھی, ان ای میل نے بھی کافی ہیجان پیدا کیا لوگوں کے اندر, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور آپ ویٹ کر لیں, جب نارمل فلائٹ شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے. انہی مختلف قسم کی انہوں نے کافی پیسٹ کر کے وہی لوگوں کو وہ بھجوا رہے تھے بار بار. چونکہ یہ ایک ہیجان پیدا ہوا تھا, تو اس پہ خالد صاحب بھی بار بار, میڈم عما جمشید بھی اور میں بھی بار بار اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. 13 تاریخ کی فلائٹ میں لوگوں نے ٹکٹس لی, ایک رسک کے طور پر لوگوں نے ٹکٹ لی. جب وہ ٹکٹ لی انہوں نے, تو ہمیں یہ اس بات کا انتظار تھا کہ ہم لوگ گراؤنڈ کے اوپر جو کچھ ہوگا وہی چونکہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں, وہی اتھینٹک معلومات ہوتی ہے. تو اس میں چونکہ ہمارے اپنے انتہائی قریبی دوست جو ہیں, رانا اختر صاحب بھی اسی فلائٹ میں ٹریول کر رہے تھے, جن کے ساتھ ملک شہباز صاحب پاکستان سے رابطے میں تھے. تو ہم لوگ پھر ایئرپورٹ کے اوپر تمام لوگوں سے اسی وقت کانٹیکٹ میں ہو گئے کہ کتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور ایف آئی اے کاؤنٹر پہ کیا پوزیشن ہے, اور یہ ساری پھر معلومات جو ہے وہ ہم نے وہاں سے پہلی فلائٹ میں بھی اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے ٹریول کیا ان کو بھی کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہی تو ایف آئی اے کے کاؤنٹر پر پیش آئی اور نہ ہی کسی قسم کی اور ان کو مشکل پیش آئی. اب دوسری جو 17 کی فلائٹ, اس میں بھی ہمیں انتظار تھا, چونکہ ہمارے جاننے والے لوگ تھے, اسی گروپ میں ایسے لوگ تھے جن نے اس میں جو ہے نا وہ ٹکٹس لی ہوئی تھی اور انہوں نے آنا تھا, جن کی ایک صاحب جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے, 29 اپریل کو ان کی جو ہے ریزیڈنس کارڈ وہ ختم ہو چکا تھا, تو وہ بھی ٹریول کر کے یہاں پر آئے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں بغیر تصدیق کے جب تک ہمیں اس بات یہ اتھینٹک نہ ہو ہمیں لوگوں تک نہیں پہنچانی چاہیے. جس طرح سے لوگوں میں ہیجان پیدا کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ فیملیز, وہ لوگ, چونکہ ہم لوگ ان کے رابطے میں ہیں دن رات, تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل اس بات کا اندازہ سب کو ہے جو پردیس میں رہتے ہیں کہ کس کرب سے انسان گزرتا ہے جب وہ ایک مسلسل تگودو کے بعد جد و جہد کے بعد ایک مقام تک پہنچتا ہے, اور اگر وہ یکدم اس کے ہاتھ سے نکلے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارا جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمیں اس وقت جو لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, وہ لوگ ہیں, وہ ناظرین ہیں, وہ ہمارے پیارے ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارا جو پروگرام آواز دوست آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کے دوست نیوز یورپ کے پیج سے لائیو پروگرام جا رہا ہے, اور دیکھنے والوں میں اس وقت شامل ہیں سردار محمد اعظم خان صاحب ہیں, ماہر خالد صاحب ہیں, محسن گجر صاحب ہیں, اور ساجد علی مترو ہیں. ہمارے ساتھ جواد چیمہ صاحب بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. حلیم گوندل صاحب ہیں, شہزاد اکبر وڑائے صاحب ہیں, رزاق گوندل صاحب ہیں, محسن گجر صاحب ہیں, انہوں نے کہا بہت اچھا اور زبردست. جو چیمہ صاحب ماشاءاللہ, محمد سرفراز گجر صاحب, کشمیر ویو, پاک ٹی وی, اور چودھری علی قائرہ, ندیم جاوید وڑائچ, شانی ایچ ہاشمی, نعمان جاوید وڑائچ پوچھ رہے ہیں, قدیر احمد خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, فیصل شہزاد صاحب ہیں, چودھری نعمان عدیل دوتھڑ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے, ہم ساتھ ساتھ تمام دوستوں کا تذکرہ کرتے چلیں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ محسن گجر صاحب نے لکھا ہے, صبور صاحب کی بات کو ہی انہوں نے آگے بڑھایا ہے کہ پاک فاؤنڈیشن اور ثاقب تار صاحب نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے. افتخار احمد صاحب دیکھ رہے ہیں, عبد صبور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, وہ اب سکرین پر بھی خود کو دیکھیں گے. چوری زاہد عالم ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ارزاق گوندر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, محمد فیاض قریشی صاحب ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے, انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. ہم تمام دوستوں کے مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے والوں کی اس وقت جو تعداد جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں 73 لوگ اس وقت ہمیں ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں. ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ پی آئی اے کی جو پرواز پاکستان سے آئی 13 مئی کو اور 17 مئی کو, جو ایک پینک تھا کمیونٹی کے اندر, اور وہ لوگ جو پاکستان میں رکے ہوئے تھے جن کا ٹریول لیٹر اور ریزیڈنسی کی میعاد ختم ہو گئی تھی, وہ کس طرح سفر کر سکتے ہیں. تو جواد, آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی, آپ اس پر کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اسپین کے اندر جو لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ کو پتا کہ سب سے پہلے اب ہم نے اپنے ہی پروگرام میں یہ آواز اٹھائی تھی کہ لوگوں کے نام اکٹھے کیے جائیں اور کوئی ایسا سورس ہو
کہ جس کے ذریعے یہ سارے نام اکٹھے ہو جائیں نا. تو وہ سب سے پہلے جو وہ سفارتخانہ بارسلونا کونسلیٹ نے اپنے ایک لنک دے دیا تھا اپنے پیج پہ، جس پہ انہوں نے اپنے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد پاک فیڈریشن بھی اس عمل میں سامنے آئی اور دیگر ایسوسیشن نے بھی نا اس پر کام کرنا شروع. پھر اس کے پھر پی آئی اے کا رینج ہوا 13 مئی کو، اور خالد صاحب نے ہمارے پروگرام میں جو ہے یہ نیوز بریک کی کہ جن کے ریزیڈنسی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ آ چکے ہیں ابھی. اور یہ ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات تھی. ہم سے بھی جو لوگ پوچھ رہے تھے اور ہم نے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس پروگرام کے ختم ہونے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جو ہی ہم نے پروگرام ختم کیا ہے تو بے شمار مجھے میسیجز واٹس ایپ پہ پاکستان سے موصول ہوئے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ ٹھیک نہیں، وہ 200% جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اور میں نے حارث صاحب سے کاپی لے کے ان سارے دوستوں کو وہ فارورڈ بھی کر رہی تھی، اور اس سے کافی زیادہ دوست جو ہے نا وہ 13 مئی والی فلائٹ سے بارسلونا پہنچ بھی گئے. لیکن مختلف حلقوں سے یہ بات اٹھنا شروع ہو گئی کہ نہیں یہ سرکولر کی اس نوٹیفکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو اسپینش ایمبیسی سے ہی ویزا لینا پڑے گا. تو جس طرح حالت صاحب نے بتایا کہ ہم نے ایمبیسی میں بار بار ای میلز کر کے ان کو الرٹ کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کوئی ایجنٹ مافیا تو کھڑی نہیں ہو گئی کہ جو لوگوں کو مطلب یوز کر رہی ہے یا غلط راستے سے لوگوں کو اسپین پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو پھر انہوں نے بھی تھوڑا سا مطلب کہ ایکشن لیا. اگر ہم لوگ شاید اتنی بڑی تعداد میں ای میلز یا فون کال ایمبیسی میں نہ کرتے تو یقیناً وہ بھی اسی نوٹیفکیشن پہ ہی رہتی. اور آج کی فلائٹ سے بھی دیکھیں اگر نہیں آ سکتے تو اگر 13 مئی سے بھی لوگ آئے اور آج کی فلائٹ سے بھی چند فیملیز اور لوگ پہنچے ہیں بارسلونا تو وہ بھی تو اسی قانون کے تحت پہنچے ہیں. اور میرے خیال میں وہ قانون جو نوٹیفکیشن جو بلٹن جو ریلیز ہوا تھا گورنمنٹ آف اسپین کی جانب سے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ بالکل ٹریول اور لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کی باتوں پہ بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے. جی ڈاکٹر بالکل جواد چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ پریشان نہ ہوں اور جو باتیں لوگ کر رہے ہیں ان پر اتنا زیادہ دھیان نہ دے، جو اوتھینٹک بات ہوگی وہی بتائی جائے گی. کسی قسم کا ہمارا تو اس طرح کا کوئی مفاد نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط بات کریں گے. جی خالد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ابھی کیا پاکستان سے پی آئی اے کی کوئی خصوصی پرواز کا پلان ہے، کوئی شیڈول میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو لوگ جو نارمل پروازیں آئیں گی روٹینز میں تو اس حوالے سے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی جو میری عدنان سے بات ہے کہ ابھی فلائٹ شیڈول ڈیٹ ابھی نہیں دی انہوں نے، لیکن فلائٹیں جس طریقے سے لوگوں کا رش ہے لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو میرے میں 1-2 فلائٹیں اور جو ہیں وہ اینڈ آف مئی سے پہلے جو ہے وہ آئیں گی. ابھی ڈیٹ ان کی وہ بتائیں گے کب ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جو بھی قانون ہے یہ ایمرجنسی کے لیے بنا ہے، تو جن لوگوں کے کارڈ ختم ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ جب تک یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور فلائٹیں ایمرجنسی آ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ آ جائیں. بعد میں بھی اگر کوئی نہیں آتا یا کوئی لیٹ ہو جاتا ہے نارمل فلائٹ میں بھی تو اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے اس کا بھی اسپین ایمبیسی حل نکالے گی. کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ صورتحال جو پوری دنیا میں اس وقت ہے اس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اگر کوئی بندہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ ہے، عید کرنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی 1-2 بندے یا 5-6 بندے رہ بھی جائیں گے تو کل کو اگر ایمبیسی سے بھی کوئی بات کرنی پڑ جائے تو وہ سب کے کانٹیکٹ ہیں، اس وقت کوئی نہیں مسئلہ، وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آرام سے آ جائیں تو وہ ایمرجنسی صورتحال وہی ہوتی ہے جس میں ایمرجنسی فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو کوشش کریں جب اگلی فلائٹس ہوں تو وہ دوست جو تھوڑے سے شک و شبے میں ہے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے اور فیملی نہیں ہے وہ اکیلے ہیں تو وہ آ جائیں. دوسری جو سب سے اہم وجہ ہے جو ضروری ہے سب لوگوں کے لیے، جو بھی لوگ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کے کارڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ آن لائن اس کی تجدید وہیں سے کروا لیں. وہاں سے بیٹھے آپ ریزیڈنسی جو ہے وہ آن لائن جمع ہو رہی ہے وہ کروا دیں. اس کا جو لیٹر ہے وہ پاس ہونے کا وہ آئے گا، وہ بھی ساتھ نکال کے رکھ لیں تاکہ اگر کل کو کوئی ایسی صورتحال کوئی ہنگامی ایسی بنتی ہے کہ ایف آئی اے والے یا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں اب ایمرجنسی ختم ہو گئی ہے، اب یہ روٹین فلائٹ ہے. جب روٹین فلائٹ ہوں گی اس کا مطلب کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر شاید کوئی ایسی صورتحال ہو کہ آپ کو ایمبیسی کی سے رجوع کرنا پڑے تو پھر وہ لوگ جن کی ریزیڈنسی ختم ہوئی ہوگی ان کے پاس پاس ہوگا، لیٹر موجود ہوگا، ریزیڈنسی اوور ہوگی لیکن وہ لیٹر موجود ہوگا کہ ہمارے پاس 2 سال کی یا 5 سال کی ریزیڈنس ویلڈ جو یہ لیٹر ہے. تو پھر ایمبیسی کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی کہ آپ کے لیے کوئی بھی لیٹر یا کوئی بھی ویزا یا کوئی بھی ایسی جو بھی صورت ہے جو بھی انہیں ڈیسیژن لینا تو وہ آسانی رہے گی. تو ایسے دوست جو وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، عید کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آرام سے آنا چاہتے ہیں
تو وہ اپنے یہاں پہ کسی بھی وکیل کے ذریعے کسی جس کے پاس وہاں پہ وہ سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل ہو یا یہاں پہ کسی وکیل کے ذریعے وہ اس کو اپلائی کر دے اور اس کا پاس ہونے کا لیٹر اپنے پاس رکھ لے. تو یہ اقدام ضروری ہے ان بھائیوں کے لیے جو ابھی رہنا چاہتے ہیں, اور وہ رہ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. اگر نارمل ہوگا تو وہ ایمبیسی تعاون کرے گی. اور جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چلے جانا چاہیے, وہ بلا خوف و خطر وہ ٹکٹ لیں جو بھی PIA کی فلائٹ آتی ہے. اور ضروری نہیں کہ جو فلائٹ جو ہے وہ بارسلونا کے لیے آ رہی ہے, فلائٹ اگر پیرس آ رہی ہے, ملان آ رہی ہے, جرمنی آ رہی ہے, ہالینڈ آ رہی ہے, جہاں بھی آ رہی ہے آپ PIA کا ٹکٹ لیں اور لے کے آپ اس ملک میں آئے, وہاں سے آپ لوکل فلائٹ لے کے یہاں پہ آ جائیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا اسپیشل جو ہے ہمیں کریٹ کرنا چاہیے کوئی پانی کو بھی صورت میں. جی عبدالصبور, جو ابھی خالد صاحب نے ایک نئی بات کی ہے کہ جن لوگوں کے ریزیڈنس کارڈ جو ہے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو وہ اپنے وکیل کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں. تو آپ سے بھی کسی دوست نے اس حوالے سے کوئی مشورہ کیا یا آپ کے علم میں اس طرح کا کوئی واقعہ؟ جی بالکل, پاکستان سے بھی کافی دوستوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم سے مشاورت لی ہے اور ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے. خالد صاحب چونکہ اس ملک میں موجود ہے تو ہم نے یہی مشورہ ان کو دیا ہے کہ آن لائن اپنی ریزیڈنسی جو ہے ریزیڈنسی کارڈ ہے ان کی تجدید کروا لیں. چونکہ جو دیکھیں ہم لوگوں نے جو قانون فالو کرنا ہے وہ گورنمنٹ آف اسپین کا کرنا ہے. اگر انہوں نے ہمیں آن لائن ریزیڈنسی کی تجدید کی سہولت دی ہوئی ہے اور ہم کہیں سے بیٹھ کر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, یا یہاں پہ وکلا ہے جس طرح سے خالد بھائی نے پوری ڈیٹیل بتائی, تو وہ ضرور کرنی چاہیے ہمیں. جی بالکل. ہمارے دونوں مہمان خالد شہباز چوہان صاحب جو ذمہ دار ہیں کتلان فیڈریشن کے, اور دوسری جانب ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہے PTI کے, ان دونوں کی جدوجہد سے تو پورے اسپین اور بارسلونا میں جتنے پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ صاحبان پاکستانی کمیونٹی کی سماجی خدمت میں بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی ستائش کے اپنا کام کر رہے ہیں, اور وہی چیزیں جو حقیقتاً ہیں ان کو عوام تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم اپنا پلیٹ فارم آواز دوست کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہم ان دوستوں کو مہیا کرتے ہیں. ان تمام دوستوں کے لیے یہ پلیٹ فارم موجود ہے جو کسی بھی شعبہ کے اندر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اتھینٹسٹی ان کے پاس ہے, تحقیق ان کے پاس ہے, اور وہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہے, تو وہ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں. ہم اپنا پلیٹ فارم دیں گے. آج کا ہمارا پروگرام دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, اور میرے ساتھ ہیں خالد شہباز چوہان, عبدالصبور اور جواد چیمہ. تو میں جواد چیمہ کی طرف بڑھنے سے پہلے بہت سارے دوست جو میسج کر رہے ہیں میں ان کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ ہمارے پروگرام کی سب سے جو قیمتی رائے ہے وہ ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہیں. تو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسد شعیب, AR راجپوت, شانی ہاشمی, وہ صبور بھائی کو اسپیشل مبارکباد دے رہے ہیں, اور آپ مہمانوں کو بھی اچھا کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. محمد فیاض قریشی صاحب, افتخار احمد ماشاءاللہ, محمد حسین زبردست, آصف محمود ویری گڈ, محمد لطیف انہوں نے لکھا ہے کہ میں احسان سبتیان سے ہوں, علی فیصل, منور بزمی صاحب ہیں, گلتو صاحب ہیں, سلام کہہ رہے ہیں سب کو. ناصر وڑائی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, نعمان اکرم میر صاحب, مہر صاحب ہیں, سب کو سلام. اور نیکسٹ فلائٹ کا پوچھ رہے ہیں, اگر میرے کسی دوست کو پتہ ہو کہ کب تک نیکسٹ فلائٹ ہے تو وہ ضرور اس کا تذکرہ کرے گا. بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں اسپورٹس بارسلونا سے, سید زین العابدین جعفری صاحب دیکھ رہے ہیں, امتیاز احمد صاحب ہیں, محمد عدنان خان صاحب دیکھ رہے ہیں, محمد عدنان صاحب اسٹیشن مینیجر ہیں یہاں پر PIA کے بارسلونا میں. تو اگر وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کا جواب ہمیں ضرور تحریر فرما دیں نیچے کمنٹس میں کہ کیا PIA کی کوئی خصوصی پرواز 30 مئی سے پہلے شیڈول میں ہے. عابد رحمان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, چوہدری ندیم گجر صاحب ہیں, نعمان اکرم مہر صاحب ہیں, عامر چیمہ صاحب ہیں, محسن گجر صاحب ہیں, دوتڑ نارنگ صاحب ہیں, چوہدری امجد علی, خرم مسعود ہیں, محسن گجر ہیں, نعمان اکرم اور بلال احمد. ایک لمبی فہرست ہے, ہم دوبارہ پھر آئیں گے اس فہرست کی جانب. تو میں جواد چیمہ صاحب کی طرف چلوں گا. جواد صاحب, جو لوگ پاکستان میں ہیں, آ رہے ہیں, آ جائیں گے سبھی, تو سب سے زیادہ جو کمیونٹی کے اندر جو محسوس کیا بطور صحافی ہم لوگوں نے کہ وہ ہم بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہیں, بغیر کسی سورس کے بات کر رہے ہیں,
फेस बुक पर जिसने सबसे पहले लिख दिया बस उसी को फिर कॉपी और उसी पर सारा सिलसिला चल पड़ता है। क्या ये रवैया, क्या ये अंदाज हम यहाँ जिस तरह हम रह रहे हैं, क्या ये बेहतर है? क्या हमारे लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है? जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं बहुत अफसोस से एक बात करना चाहूँगा कि हमारे अंदर ये रुझान ये पाया जा रहा है कि अगर एक बंदे ने बात कर दी है, बेशक वो ठीक भी है, तो वो दूसरा उस बात को हर सूरत गलत साबित करने की कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए उसको कहीं से भी झूठ करना पड़े या कहीं से भी कोई फेक डॉक्यूमेंट लाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। हमने जिस बंदे ने बात सच्ची की है उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। हमें कम्युनिटी से कोई सरोकार नहीं है कि किसी का फायदा होगा या नहीं होगा। हमें तो अपनी रेटिंग हाई करने की जरूरत है कि लोग हमारे लिए वाह वाह करें, हमारे लिए तालियां बजाएं, हमें कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जिस दिन हमने अपना प्रोग्राम में हालत लोग पाकिस्तान जिनकी रेजिडेंसी कार्ड खत्म हो चुके हैं वो आ सकेंगे, उसके बाद ही एक लंबी लाइन शुरू हो गई कम्युनिटी से। और मेरे ख्याल में जो सरकर्दा जो है ना, जो मेन जो इस टाइम अपने आप को सोशल कहते हैं, नाम निहाज एक्टिविस्ट मैं जो कहूँगा के लिए भला नहीं कर सकते तो उनकी राह तो बकायदा उनको पाकिस्तान जिन लोगों ने उनके साथ मैसेजेस किया उन्होंने उनको व्हाट्सएप मैसेजेस पे ये पैगाम भेजे कि ये फेक न्यूज है, इसका कोई नहीं है आप इन, और बजाय कि वो इसकी तायद करते हैं हमारी बात की और कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये लीगली डॉक्यूमेंट है, आपके इसके जरिए आ सकते हैं। उल्टा इसके लिए उन्होंने बहाने करना शुरू कर दिए और आपको या हमारी आवाज को या हालत साहब की आवाज साबित करने की भरपूर कोशिश की गई। आपका नेट प्रॉब्लम है, आवाज रुक रही है, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा आज हमारे प्रोग्राम का आवाज़ दोस्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं, दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज से लाइव जा रहा है और हमें इस वक्त एक बड़ी तादाद में दोस्त देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है कि स्पेन के अंदर ख़ासतौर पर बार्सिलोना के अंदर मुसलमानों के लिए एक कब्रिस्तान होना चाहिए। तो इस हवाले से भी खालिद शहबाज चौहान साहब की खिदमात हैं। यहाँ बार्सिलोना के करीब ही कोलसरोला के नाम से एक गांव है, वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए अलग जगह मुख्तस की गई है, अलग कब्रिस्तान अंदर बनाया गया है। तो हम उसके हवाले से तफसीलन खालिद साहब से पहले जानना चाहेंगे कि वो कब्रिस्तान है क्या, कहाँ पर है और उसमें कितनी गुंजाइश है। जी खालिद। जी डॉक्टर साहब, कब्रिस्तान के हवाले से उसमें आप मेरे साथ से जब वो उसकी बातचीत हुई उस वक्त भी सारी कम्युनिटी को बुलाया भी गया था, सबसे मशवरा भी लिया गया था। और उसके बाद वो कब्रिस्तान जो है वो बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें तमाम स्पेनिश लोग जितने भी हैं, उसके अलावा उसमें एक साइड पैरों जो है वो मुसलमानों के लिए एक जगह मुख्तस की, उसमें उसके किस तरफ सर होना चाहिए, किस तरफ पाँव होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी डिटेल जो है ये बल्दिया के साथ मिल के उस वक्त डिसाइड की थी। और उसके आगे मेरे ख्याल में काफ़ी एकड़ ज़मीन पड़ी है खाली। उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन हमारे पास पड़ी है, तो जब ये जगह पूरी होगी ये वाली, या हम समझें कि इसमें मज़ीद गुंजाइश हमें बनानी चाहिए मुसलमान कम्युनिटी के लिए, तो हम उसको बढ़ा भी देंगे। तो अभी पिछले दिनों अभी कोरोना के हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें आना शुरू हुई, ज़्यादा बल्दिया के पास भी पूछे, मेरे साथ रब्ता हुआ उनका, उन्होंने कहा लापन ग्वार्डिया में भी एक न्यूज़ लगी, तो मैंने भी उनको बताया भाई ये न्यूज़ लगी है तो क्या इतनी बॉडीज आ गई कि वो जो जगह बनाई थी, उन्होंने कहा जी अभी तो बहुत सारी जगह खाली है लेकिन हमने उसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी, फिर आपने एक न्यूज़ देखी जिसमें मराकश कम्युनिटी के कुछ लोग जो है तंजीमात और मस्जिदों के इमाम थे उसमें, तो वो देख के आए हैं, तो उसमें मजीद आगे जगह बढ़ा रहे हैं। तो उसमें तो एकड़ के हिसाब से जगह पड़ी है। ये कि जगह की कमी का मसला नहीं है, जगह बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज एक बात और, पिछले दिनों पता नहीं मैंने वो फेसबुक पे कहीं पे पढ़ा था कि किसी ने कहा कि वो जी बार्सिलोना के अंदर तो जगह है लेकिन बादालोना में और सांता कलोमा में नहीं है, तो जिनकी पदरोना में तो वहां पे नहीं है। तो मैं एक चीज वजह कर दूं कि ये जो कब्रिस्तान कोलसरोला का है ये पूरे कतलोनिया के लिए बल्कि पूरे स्पेन के लिए है। कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा कहीं भी फोत हो, अगर वो चाहता है कि उसको दफनाया जाए जो मुसलमान के लिए जगह मखसूस की गई है वहां पर, तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यानी कि इसमें कतलूनिया की तो 110% है, तो बाहर से भी अगर कोई आएगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, तो मेरी बात हुई है जो डायरेक्टर है, तो मैंने पूछा कतलूनिया से पहले, उसने यही कहा कतलूनिया के लिए, उसने कहा कतलूनिया से बाहर से भी, अगर पहले तो कतलूनिया से बाहर जो है वो सब जगह पे कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन अगर कोई बाहर से भी रिक्वेस्ट करता है तो ये जगह सब मुसलमानों के लिए, इसमें सिर्फ बार्सिलोना के लिए नहीं, वो सीमेंटेरियो बार्सिलोना अयuntamiento के कंट्रोल में है, लेकिन वो है सब मुसलमानों के लिए, जहां से भी आप उसको दफनाना चाहें। यहाँ पे कब्रिस्तान के हवाले से एक लोगों ने खाम खा जो है ना, वो उसको एक थोड़ा सा ना डॉक्टर साहब इसको हवा दे दी गई है। उस वक्त जब ये मामला हल हुआ था तो हमारे एक दो मजहबी ठेकेदार हैं यहाँ पर, जो ये समझते हैं कि यहाँ मजहब का कोई भी काम होना है तो उसमें हमारी मौजूदगी जरूरी है, तो उन ठेकेदारों की वहां पर चली नहीं थी। फिर उन्होंने ये कोशिश की थी कि ये जो कब्रिस्तान बना है इसको अपने नाम पे हम इसको रिजर्व करा ले और हमसे बल्दिया पेमेंट ले ले, जिस तरह इससे पहले कलोत वाली जो मस्जिद है उनके अंडर था, वो 88-89 में बनी थी, उस वक्त कोई तंजीमात नहीं थी, मुसलमान थोड़े थे, इसलिए उसका जो इख्तियार है वो उनके पास था। तो अभी हमारे एक साहब ने यहाँ से कोशिश की थी बल्दिया के साथ मिलकर कि इस जगह का जो है वो हमारे नाम पे हो जाए और हम किसी से 1000 लेना है या 5000 लेना है वो हम डिसाइड करें। तो उस सिलसिले में मैंने इस चीज को रोका और मेरी 6 महीने जो है वो बल्दिया बार्सिलोना इस बात पे रही है कि इसको किस तरीके से हल किया जाए, और फाइनली उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि इसका जो इंतजाम है ये बल्दिया बार्सिलोना के पास रहेगा, इस पे किसी भी ग्रुप की, किसी तंजीम की, किसी मजहबी तंजीम की जो है वो इजारादारी नहीं होगी। तो ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा काम करे, और मुझे पता है जिस दिन से उस कब्रिस्तान का इफ्तिताह हुआ है उसके बाद वहां पे मराकश के लोग हैं, अपने पाकिस्तानी कितने दफन हुए हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो ग्रुप यही है, वो पता नहीं मजहबी है या वो क्या जनूनी ग्रुप है, मुझे नहीं पता कौन सा ग्रुप है, लेकिन वो इस बात पे सिर्फ कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, इस पे खालिशबाद चौहान का नाम आ गया, वो मेरा नहीं, वो बल्दिया बार्सिलोना ने बनाया, उन्हीं के पास है। मैं तो जिस तरह ये कानून अभी आया था तो किसी ने कहा जी वो भाई मेरा कानून नहीं है, या ना मैंने पास करवाया ना हमारी पार्टी ने पास करवाया, ये गवर्नमेंट स्पेन का कानून है। इसी तरह वो कब्रिस्तान जो है वो हमारी जरूरत है, हम मुसलमान हैं, हम बार्सिलोना में रहते हैं, हम कतलोनिया में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, यहाँ पे टैक्स देते हैं, तो वो हम सब क्या है, वो बल्दिया बार्सिलोना के पास पैसे जाने हैं, बल्दिया बार्सिलोना में उसके इख्तियारात हैं, तो इसलिए ये मेरा नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी उन सबसे गुजारिश है कि ये सब क्या है, ये मेरी जाती नहीं है कोई चीज, ना ये मेरा बिजनेस है। जो कोलसरोला का कब्रिस्तान है या बार्सिलोना के करीब गांव है वहाँ पर है, और ये सब का है, पूरे कतलोनिया से क्या पूरे स्पेन से खालिद कह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी मुस्लिम अगर वफात पा जाता है तो उसके लिए जगह मौजूद है। तो अब्दुल सबूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है PTI से, चलिए अगले नेक्स्ट में कर लेंगे, तो उनसे भी हम इस हवाले से करेंगे, क्योंकि जिस तरह के इस बहरान से हम गुजर रहे हैं जिसमें इंसानी कीमती जानें जा रही हैं, तो वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके अंदर भी तशवीश है कि उनके तदफीन के जो मामलात हैं वो उस तरह नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए। हमें ज़्यादा हम देखते हैं पाकिस्तान की जानिब। तो अब्दुल सबूर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं खालिद साहब बात कर रहे थे, जाहिर बात है मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी फेडरेशंस होती हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर, उनकी जो बेसिक जिम्मेदारी यही होती है कि वो हर तरह से कम्युनिटी को रिलीफ फराहम करें। तो इसमें जिस तरह से खालिद साहब ने बताया कि पाक कातलान फेडरेशन जो है वो किस तरह से उन्होंने काम किया कसरोला कब्रिस्तान के हवाले से, तो मैं चूंकि एज ए मेंबर ऑफ पाक फेडरेशन स्पेन आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये एक कम्युनिटी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो मैं थोड़ी सी कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला आप तमाम मीडिया साहिबान को बुलाकर हम इसको तफसीलन बयान करेंगे। लेकिन कोविड-19 से गुजर रहे इस्तादोद अलार्मा भी है, तो अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो काम हो रहा है मैं थोड़ी सी उसमें जानना चाहूंगा। एक तो हम लोग ये कर रहे हैं डॉक्टर साहब के एक कब्रिस्तान के सिलसिले में एक कमेटी जो है वो हमारी बन चुकी है, उसको अनाउंस करना है इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक। दूसरा ये है कि कुछ हमने काम जो है वो शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म में हम ये कर रहे हैं कि कतलोनी के जितनी भी अयंतामीनतों हैं यहाँ पर उनके पास हमारी डिमांड जा चुकी है, और तकरीबन 10 अयंतामीनतों को लेटर जो है वो जारी हो चुके हैं, और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि मुसलमानों की उस अयंतामीनतों का जितना भी एरिया उसमें जितनी भी परसेंटेज है मुसलमानों की, उस हिसाब से जो है वो हमें जगह प्रोवाइड की जाए। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म है, इसमें बाकी चीजें भी हो रही हैं, उसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। दूसरी जो है लॉन्ग टर्म के लिए पाक फेडरेशन स्पेन की तरफ से हमारी ये कोशिश है कि 20 एकड़ जमीन जो है वो ली जाए, और उस सिलसिले में
ہم لوگوں نے جو ہے تراسا، سوادیل اور دیگر باقی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ زمین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس میں چل رہے ہیں 20 ایکڑ کے قریب کوشش ہے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ تناتوریو بھی ہمارا اپنا ہو جو قائم کیا جائے، اور ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھجوانے کے بھی سارے انتظامات اس میں کیے جائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ جو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، خالد صاحب کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے کہ تناتوریو یہاں پر جو ہے وہ بنانا اور قبرستان یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس وجہ سے ہے کہ ان چیزوں کے میں بہت سارا پیسہ انوالو ہوتا ہے، خالد صاحب اس کو اور آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ پہلے بھی ایک ذکر ہوتا وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں کمیونٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی فیڈریشن سے ان کا تعلق ہو، کسی تنظیم سے ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو، ان کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی کو ریلیف فراہم کریں، ان کے لیے جتنا بھی ان سے ہو سکے وہ کام کریں۔ ہم لوگ بیسیکلی اگر ایسے سوشل میڈیا سوشل ورکر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک وقت میں ایک فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ فیلڈ میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگ کام کر سکیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کمیونٹی میں پینک نہ پھیلائیں۔ لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمیونٹی کو ریلیکس کریں، کمیونٹی کو ہوپ دیں، امید دیں۔ اتنا برا وقت گزرا ہے کووڈ-19 کا، اور پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس برے وقت میں سے گزری ہے، اور جس طرح سے ہمارے پاکستانیوں نے اس کمیونٹی کو ریلیف فراہم کیا ہے، چاہے وہ ٹیکسی سیکٹر ہو، چاہے وہ بزنس سیکٹر ہو، چاہے وہ فیڈریشنز ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی معاملات، چاہے وہ پاکستان میں زائد المیعاد کاغذات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ڈیڈ باڈیز کے حوالے ہوں، چاہے وہ فلائٹس کے حوالے سے ہوں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ کمیونٹی کے اندر پینک کریٹ نہ کریں، بلکہ کمیونٹی کو ہم نے ہر کوشش کرنی کام چاہیے کے اندر کہ ہوپ دلائیں۔ ابھی ہمیں جو اسٹیشن مینیجر ہیں پی آئی اے کے عدنان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ 31 مئی تک تو نارمل آپریشن ممکن نہیں ہے، وہ بند ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ 1-2 دن تک نئی جو پرواز پی آئی اے کی بارسلونا کے لیے وہ شیڈول ہو رہی ہے، اس کی تاریخ جو ہے ہم اعلان کر دیں گے 1-2 دن تک۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے جو سننے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ارشد اعظم صاحب ہیں، بلال احمد صاحب، چودھری مظہر ہیں، ارشد اعظم ہیں، قمر عباس، محسن گجر، ملک عدنان خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ سارا میسج جو ابھی انہوں نے لکھا ہے نیچے کمنٹ میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ رضا طاہر، ندیم محمد، اور تاجدار ختم نبوت کے نام سے ایک آئی ڈی وہ دیکھ رہے ہیں، مرتضیٰ ملک صاحب ہیں، اور خرم گجر، ارشد بوگا، سب کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ خالد شبہ چوہان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، دیکھ رہے ہیں۔ اصغر علی صاحب دیکھ رہے ہیں، خرم گجر صاحب دیکھ رہے ہیں، خلیق راجہ صاحب ہیں، اعجاز حسین پیارا صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں جرمن سے، اور جواد صاحب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آمین کا میسج دیا گیا ہے۔ فاروق احمد شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں، اور عدنان صاحب نے وہ ساری تفصیل دی ہے ہمیں جو میں نے ابھی آپ دوستوں کو بتایا ہے۔ رضا طاہر ہے، تبریز احمد رانجھا صاحب دیکھ رہے ہیں، چودھری امجد علی صاحب ہیں، اور یاسین ملک صاحب دیکھ رہے ہیں، رضا طاہر صاحب، اور خاور چوہان صاحب ہیں، بلال انور صاحب ہیں، نثار احمد صاحب ہیں، محسن گجر صاحب ہیں، بلال صاحب ہیں، تو نوید بڑائی صاحب بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، کرن خان صاحبہ دیکھ رہی ہیں، محسن گجر ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، عبدالصبور کو، میاں جعفر ہیں، انصر علی ہیں، شاہد پاکی صاحب دیکھ رہے ہیں، محمد جہانگیر خان صاحب ہے، سید زاہد حسین صاحب ہے، ایک لمبی فہرست ہے دوستوں کی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جی خالد، آپ کی بات درمیان میں تھی، کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ میرے وہ ذہن سے نکل گئی، ابھی کون سی بات تھی؟ چلیں یہ بات آپ دوبارہ ذہن میں لائیے گا۔ وہ ابھی جو صورتحال اس وقت اسپین بارسلونا کے اندر ہے قبرستان کے حوالے سے، کیا جس طرح صبور نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو جو ابھی تک تو ہم نے یہی سنا ہے کہ قیمتاً ہی دی جاتی ہیں قبریں، 2 سال کے لیے، 5 سال، 10 سال، جتنی بھی ایک اسی پہ میں تھوڑی یاد آ گئی۔ جی آپ بتائیے گا۔ وہ یہ چیز تھی کہ کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے، ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ قبر جو ہے وہ رینٹ پہ لی جاتی ہے 30 سال یا 25 سال یا 50 سال۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ رینٹ نہیں ہوتا، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ ایک اوور آل اسپینش لا ہے کہ آپ نے جیسے آپ مکان بھی لیتے ہیں تو وہ بھی 99 سال اتنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ قبر کا بھی حساب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں جب آپ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک پیسہ پے کرنا ہوتا ہے، ایک بلدیہ کا ایک
جس طرح گھر کا تاسا ہوتا ہے، اس دکان کا، اس طرح اپنے اس قبر کا بھی ایک تاسا پے کرنا ہے، جو زیادہ نہیں ہوتا، منیمم ہی ہوتا ہے وہ، مجھے یاد نہیں کتنا، لیکن یہی 150 200 250 کا آپ اسی کانٹریکٹ کو پھر آگے 30 سال رینیو کر لیتے ہیں. تو یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو رینیو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 30 سال کے بعد وہ آپ کی ہڈیاں نکالیں گے اور اس کو کہیں پھینک دیں گے. آپ کی فیملی یہاں پر موجود ہے، نہیں تو ان تنظیمات، جب یہ ابھی کیونکہ ہماری، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کرونا وائرس کا جو ابھی بحران پیدا ہوا ہے، ہماری 17 یا 18 باڈیز تھی، اور ہم نے جس طرح بھی کوشش کی ہے بھائیوں نے، وہ ساری کی ساری باڈیاں پاکستان چلی گئی ہیں. ایک بھی باڈی جو ہے، ایک باڈی دفنائی گئی ہے، اس کی بھی جو سٹوری سامنے آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ مجھے تو نہیں پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی. وہ سننے میں آیا کہ ایک باڈی جو مارچ میں یہاں دفنائی گئی، اس کا تو نہ غسل ہو سکا ہے، نہ اس کا جنازہ ہوا ہے، اور اس کو دفنا دیا ہے. میرے پاس کوئی 100% کلیئر بات نہیں ہے، یہ میں آپ کے توسط سے یہ بات بتا رہا ہوں. اب وہ تو جو خالد صاحب، ہمارے ہیز ایکسیلنسی کونسل جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں تو تمام جو لوگ یہاں پر 5 میتیں تدفین کی گئی ہیں اسپین کے مختلف شہروں کے اندر، ان کو پورا اسلامی پروٹوکول دیا گیا ہے. تو یہ آپ ان 5 میں سے ایک بندے کے بارے میں چلیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. یہ بارسلونا کی بات کروں گے. بارسلونا میں جو باڈی دفنائی گئی ہے مارچ کے اندر، میرے خیال میں محمد انور نام تھا ان کا، تو ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بالکل محمد انور نام کے بندے کی یہاں پر تدفین ہوئی، نہ جنازہ ہو سکا ہے، نہ ان کی باڈی کو غسل دیا جا سکا ہے، اور ان کو دفنا دیا گیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. ہمارے پروگرام کے اندر ایک نئی بات کر دی ہے، یہ اب 2 دن کے لیے اس پر بحث شروع ہو جائے گی. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. تو آخر میں ہمارا ایک میسج ہے ان تمام دوستوں کے لیے، تمام پاکستانی کمیونٹی کے لیے. وہ میں جواد چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گا، ان کے سامنے یہ رکھوں گا کیونکہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ سب سے پہلے بات کی تھی. آج پھر ہم اسی بات کو دوبارہ دہرائیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آخری رمضان کے دن گزر رہے ہیں، تاک آتے ہیں، ہم عبادات میں زیادہ مشغول ہیں. تو اس موقع پر ہمیں جو گلی محلے کی جو مسجد ہے، بدلونا کے اندر ہے، بسوس کے اندر ہے، سینٹر کے اندر ہے، اور جتنے بھی علاقوں کے اندر جو چھوٹی مساجد ہیں جن کا سارے اخراجات کا دار و مدار نمازیوں کے چندے پر ہوتا ہے، اب جب کہ نمازی نہیں ہیں اور 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور وہ مساجد کی جو انتظامیہ ہے وہ مشکل میں ہے، تو ان کے لیے جواد آپ کیا کہیں گے اور پاکستانی کمیونٹی کے آگے آپ کیا اپیل کریں گے؟ جی جواد. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس ایشو پہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی، اور ہم لوگوں سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اپنی جتنی بھی جو چندہ یا جو بھی دیتے اپنے فنڈز وغیرہ، اسی طرح جو ہے نا اپنی گلی محلے کی مساجد میں دے. تو ہم نے اپنی ذاتی طور پر یہ تجویز دی تھی کہ کسی اور مسجد میں نہیں، جہاں آپ باقاعدگی سے اپنی جمعے یا عیدین کی نمازیں ادا کرتے ہیں اس مسجد میں دیں، کیونکہ اس مسجد کا، اس سینٹر کا سب سے زیادہ حق ہے جو آپ کے گلی یا محلے میں، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے محلے میں جا کے دیں. تو جہاں آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں میں عید کی نماز ادا کروں گا یا اس مسجد میں میں جمعہ کی نماز ادا کروں گا، تو ان کی مالی معاونت کرے تاکہ ان کی جو اخراجات ہیں وہ اسی طرح چل سکے، کیونکہ 2 ماہ سے نمازی نہیں چاہ رہے اور لوگوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے. جی، ہم اپنے پروگرام آواز دوست کے بالکل آخری لمحات میں ہیں. میں بتاتا چلوں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، چودھری جبران، چودھری غلام محمد صاحب اور چودھری زاہد حسین، عابد حسین بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، ساقب سعید صاحب ہیں، زین خان، عبد علی شہزاد بٹی صاحب ہیں، اختر رانا صاحب دیکھ رہے ہیں، ارسلان گجر صاحب ہیں، اختر رانا صاحب اور رضوان پوما صاحب، اور بھی دوست دیکھ رہے ہیں. ہمارا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. میں اپنے تمام مہمانوں سے کہوں گا کہ وہ 2 لائن کے اندر، 2 سطروں کے اندر کمیونٹی کے نام ایک پیغام دیں، جس سے جو پینک پھیلتا ہے اور کمیونٹی کے اندر جو اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. جی خالد، صرف 2 سطروں کے اندر پیغام. دیکھیں کس طرح روکا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا مشکل ہے. کس طرح، ایک ریکویسٹ یہ تمام بھائیوں سے کہ فیس بک کو جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے یوز کریں، اس کو پانی کے لیے استعمال نہ کریں، اور اس سے عجیب سی جو صورتحال ہے اپنے چند ذاتی مفادات کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے جو ہے وہ اس کو نیگیٹو طور پہ استعمال نہ کریں. ماشاءاللہ اگر آپ میں اہلیت ہے تو لوگ آپ کے پاس ویسے بھی آئیں گے اور آپ لوگوں کے کام کریں، لیکن اس کو نیگیٹو طریقے سے یوز کر کے، اور اس کو ایک کام آپ کرتے ہیں، آپ اس کو یوز کر کے آپ اس سے مشہور ہو جاتے ہیں یا آپ کی اس کا نام پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ ایسی چیزوں کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو مختلف لوگ مختلف چیزوں پر پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک
ایک مقام بن گیا تو ہم جو کہیں گے وہ ہم ٹھیک کریں گے، تو وہ پھر ایسی ایسی چیزوں کو چھیڑ دیتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر وہ انتشار ختم، آپ کیا کہیں گے؟ ایک چیز ختم ہوتا ہے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے ختم ہوتا ہے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ مہربانی کریں آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں، جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں، اگر وہ کرے اس کو سپورٹ کرے، نہیں کر سکتے تو آپ اپنا کام کریں بس۔ جی صبور۔ جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہم لوگ سوشل ورکر ہیں، کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ایز اے سوشل ورکر، سب سے پہلے ہمارے پاس جس فیلڈ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کی معلومات ہونی چاہیے اور کام کرنے کا طریقہ کار ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کام ریٹنگ کے لیے ہمیشہ نہیں کیا جاتا، ریٹنگ آپ کی خود بخود بن جاتی ہے جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں کسی جگہ کے اوپر، اپنے فیلڈ کے اوپر، تو خود بخود کمیونٹی جو ہے وہ آپ کی وہ سارا ریٹنگ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ ہماری یہ سوچ ہو کہ اس سے ہماری فیس بک پر یا دیگر میڈیا کے اوپر ریٹنگ بنے گی۔ تو میں تو اتنا کہنا چاہوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بندے نے بات ٹھیک کر دی ہے، کوئی اچھی انفارمیشن دی ہے، تو خدا را اس کو غلط ثابت کرنے کی۔ جو آپ کا نیٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ کے سگنل رک گئے ہیں، شاید آواز نہیں آ رہی، تو ہم آپ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے جس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے گا، اس پر عمل کیجیے گا۔ تو آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست آپ لوگوں نے دیکھا، آپ ہمارے پیج دوست نیوز یورپ کے پیج سے کیسا لگا اس پر بھی ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کے ہمارے پروگرام کے اندر 2-3 باتیں کی گئیں، ان کا خلاصہ میں اپنے تمام دوست جنہوں نے آخر پہ آ کے ہمیں جوائن کیا ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پی آئی اے جو پاکستان سے ایمرجنسی حالات میں 2 خصوصی پروازیں آئی ہیں، ان کے اندر وہ لوگ بھی آئے ہیں جن کی ریزیڈنسی کارڈ کی مدت ختم ہو گئی تھی یا ان کا جو ٹریول لیٹر تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ آ سکتے ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور جو آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ دوسری بات کہ پی آئی اے 31 مئی تک نارمل فلائٹس کو نہیں لے کر آ رہی۔ ہماری ابھی اسٹیشن مینیجر جو ملک عدنان خان صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 دن کے اندر ہم نئی پرواز کے شیڈول کا بھی اعلان کریں گے۔ تیسری بات ہم نے کی قبرستان کے حوالے سے، اس پر عبدالصبور اور خالد شہباز چوہان نے تفصیلی طور پر اپنی بات کی ہے، بتایا ہے کہ کس طرح قبرستان ابھی یہ موضوع مزید ڈبیٹ کا متحمل ہے، ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے اپنے اور نئے دوستوں کو ساتھ لا کر۔ تو میں اپنے تمام پاکستانی کمیونٹی کو جو بھی دوست اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی بات کرنا چاہتا ہے، ایک چیز ہے جی تو آج کے پروگرام میں وہ جو بات کی میں نے محمد انور کی، تو میں چاہوں گا کہ چیمہ صاحب جو ہیں، جواز صاحب، کیونکہ یہ تجزیہ نگار ہے ہمارے پروگرام کے، تو یہ اس پہ ڈیٹیل لے کے جو کچھ دوستوں نے مجھ سے بھی ڈالا تھا کہ یہ ہمیں اس سے تھوڑی کلیریفائی کرا دے تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ پلیٹ فارم آواز دوست کا پلیٹ فارم تمام دوستوں کے لیے ہے، تمام پاکستانی کمیونٹی کے نمائندہ شخصیات کے لیے ہے۔ ہم دیر ضرور کر دیتے ہیں، 2 دن 3 دن نہیں آتے، لیکن جب بھی ہم آتے ہیں کسی ایک ایسے موضوع کو لے کر آتے ہیں جو کمیونٹی کے اندر اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر